ڈاکٹر فواد فاروق ہے. میں ماہر امراض قلب ہوں، قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں. آج ہماری پاکستان کارڈیا سوسائٹی کے میٹنگ کے بعد ایک چھوٹی سی گروپ میٹنگ ایک نئے انیشیٹو کے حوالے سے تھی، جو ایک حامی کے HAMI حامی کے نام سے ہے. کیونکہ یہ انیشیٹو پروفیسر خاور کاظمی نے لیا تھا تو میں درخواست کروں گا پروفیسر خاور کاظمی سے، سر اس کے بارے میں کچھ انٹروڈیوس کریں کہ کیا چیز ہے. جی فواد، اس کے لیے ہائپر ٹینشن جو ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے ایک سب سے بڑا ایک پرابلم ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں. اس کی کاسٹ جو ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے، اسٹروک خاص طور پہ، فالج ہونا اور ہارٹ اٹیک ہونا، تو اس کی وجہ سے اس کا کنٹرول اور اس کا بہتر علاج جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے جو اس میں سٹیپ ہے وہ ہے کہ عام لوگوں میں ایک اویئرنیس تو پیدا کی جائے کہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کس طرح آگے ہمیں لے کے چلنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک یہ پروگرام بنایا ہے جس کا نام میں سوچا تھا، جو ہم نے آج اپروو کیا، ہائپر ٹینشن اویئرنیس اینڈ مینجمنٹ انیشیٹو. تو یہ HAMI ہوتا ہے حامی، اور حامی اردو میں بھی ہے کہ یہ آپ کا حامی ہے. تو یہ پروگرام ہم انشاءاللہ بلڈ کر رہے ہیں. تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہوگا کہ ایک میس اویئرنیس کمپین ہم کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جی ہائی بلڈ پریشر کے کیا نقصانات ہیں، اس کا کیسے پہچانا جاتا ہے، کیسے اس کا علاج کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے سٹیپس بھی ہیں جس میں پھر اس کے علاج کی سہولیات، اس کو چیک کرنے کی سہولیات میسر کی جائیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ پروفیسر خاصر قاضی. اور ہم خوش قسمتی تھی ہماری کہ آج اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے پروفیسر اظہر کیانی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت سی خدمات ہیں، آج کل RIC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، رافل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے، اور ان کا بیک گراؤنڈ تو ماشاءاللہ یعنی سارا ٹائم اسی میں گزر جائے گا. تو میں سر بس ریکویسٹ کروں گا ہائپر ٹینشن کے حوالے سے اور اس انیشیٹو کے حوالے سے کچھ بھی کہنا چاہیے. یہ آج کی جو میٹنگ ہے بہت اچھی میٹنگ ہوئی، اور پبلک کو جو اویئر کرنا بہت ضروری ہے. اور سر جیسے سب کو پتہ ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے جس کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، اور یہ خاموش قاتل ہے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ اسے چیک کرواتے ہیں. اور ہمارے پاس دیکھیں، ہم ہسپتال میں جب دیکھتے ہیں مریض، تو یا تو اسٹروک فالج کے ساتھ آتا ہے، یا ہارٹ اٹیک ہارٹ فیلئر کے ساتھ آتا ہے، یا گردوں کے فیلئر کے ساتھ آتا ہے، یا نظر کی کوئی نہ کوئی آنکھ میں رگ پھٹ جاتی ہے اس کے ساتھ آتا ہے، پھر جا کے پتہ چلتا. اور یہ تقریباً 30% لوگوں کو، 30% سے 35% کے لوگوں کو یہ بلڈ پریشر ہوتا ہے اور انہیں پتہ نہیں چلتا. اور وہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چیک کرواتے ہیں تو ہائی ہے. تو اس لیے ایک تو میسج یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، GP ہوں یا کوئی بھی، انہیں کہ جی میرا بلڈ پریشر ضرور چیک کر لیں. اور اسپیشلی جن کی فیملی میں بلڈ پریشر کی ہسٹری ہے ان کو تو ضرور چیک کروانا چاہیے، کیوں نہ کسی سٹیج پہ ان کو بلڈ پریشر ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جن میں یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اور فیملی میں ہے، ان کو اپنی نمک کا جو استعمال ہے بہت کم کرنا پڑے گا. سب سے بڑی جو وجہ ہمارے یہاں بنتی ہے کہ ایک بلڈ پریشر جس نے بہت سالوں کے بعد آنا ہوتا ہے، وہ نمک کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بہت پہلے آ جاتا ہے. اس لیے خوراک کا بہت عمل دخل ہے، اور اپنا جو بلڈ پریشر ہے وہ بار بار چیک کروانا. اور ایک یاد رکھیں، اس میں ایک فگر ہے، وہ ہے 140/90. 140/90 سے نیچے آپ کا بلڈ پریشر رہنا چاہیے. جو بلڈ پریشر آپ کا 140/90 سے اوپر ہے وہ آپ کا زیادہ بلڈ پریشر ہے. اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور اس کے حساب سے ان سے اپنی دوائی تجویز کروائیں. شکریہ پروفیسر اسلم کانی. اور ہمیشہ کی طرح آخر میں پروفیسر محمد اسحاق صاحب، جو پاکستان ہائپر ٹینشن لیگ کے جنرل سیکریٹری ہیں، سر کچھ اس حوالے سے فائنل بس کنکلوڈ کر دیں. ایسے کرنا ہے. جی سر. السلام علیکم. شکریہ فواد. میرے دونوں معزز دوستوں نے، پروفیسر کاظمی، پروفیسر کیانی نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں. ہائی بلڈ پریشر ایک بہت عام مرض ہے جو تقریباً 30% ایڈلٹ پاپولیشن پاکستان کی اسپیشلی شہروں میں پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں ریسرچ اور ڈیٹا کی بہت کمی ہے، اور